آپ سن رہے ہیں پاکستانی مورخ پروفیسر کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری یعنی تاریخ کا قتل، جس میں انہوں نے معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان یا پاک اسٹڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس جھوٹی تاریخ اور جھوٹی داستانوں کو بے نقاب کیا ہے جو نصابی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ چلیے اب اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ پاکستان اسٹڈیز لازمی برائے انٹرمیڈیٹ کلاسز۔ 1971 کے بریک اپ کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ ابتدائی 1971 تک مشرقی پاکستان میں قانون و انتظام کی حالت سنگین ہو چکی تھی۔ بھارت نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایجنٹوں کو بھیجا جنہوں نے تخریب کاروں اور ریاست مخالف عناصر کو اسلحہ فراہم کیا۔ ان ایجنٹوں کو تربیت اور مالی معاونت فراہم کی گئی تاکہ ان کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس پر بس نہیں، بھارت نے نومبر 1971 میں مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اندرونی رابطے منقطع ہونے اور مغربی پاکستان سے کوئی کمک نہ پہنچنے کے باوجود بہادری سے مقابلہ کیا۔ جب حالات ان کے خلاف ہو گئے تو انہوں نے دسمبر کے وسط میں ہتھیار ڈالنے اور تمام مزاحمت روکنے کا فیصلہ کیا۔ صفحہ 97-98۔ مصنف لاہور کے سب سے ممتاز کالج میں اسلامیات 11ویں پڑھاتے ہیں۔ یہ کتاب بہتر گروپ کے انٹرمیڈیٹ طلبہ اور کچھ ڈگری طلبہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یورپی اور ہندو مصنفین نے اورنگزیب کو مذہبی انتہا پسند کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جو کہ وہ نہیں تھا۔ اس نے زیادہ تر وہی پالیسیاں اپنائیں جو اصل میں اکبر کے دور میں شروع ہوئی تھیں، حتیٰ کہ اس کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ وہ بڑے روادار، بڑے دل والا اور باہمی مفاہمت کا حامی تھا۔ صفحہ 33۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی جو پاکستان کی بنیاد کی پہلی اینٹ سمجھی جاتی ہے۔ صفحہ 83۔ 1860 میں اردو برصغیر کی زبان تھی۔ صفحہ 102۔ لکھنؤ پیکٹ کو برصغیر کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کہا گیا ہے۔ صفحہ 117۔ سائمن کمیشن کا کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے بائیکاٹ کیا۔ صفحہ 118۔ مصنف کی توجہ چند حقائق کی طرف مبذول کرانا ضروری ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے ہندو مندروں کو تباہ کیا، اسلامی قانون کا ایک سخت ویژن خاص طور پر حنفی مکتبہ فکر کا نافذ کیا، اپنے والد کو بے دخل اور قید کیا، اپنے بھائیوں کو قتل کیا، ہر قسم کی آزادانہ سوچ پر پابندی عائد کی، موسیقی اور مصوری پر پابندی لگائی اور سلطنت کے فوجی اور مالی وسائل کو جنوب بھارت کی شیعہ مسلم سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش میں ضائع کیا، جبکہ مغربی اور شمالی بھارت کو مرہٹا جاٹ سکھوں کے حملوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ کس معنوں میں بڑے روادار، بڑے دل والا اور مفاہمت کرنے والا تھا؟ کسی بھی مورخ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی پالیسیوں میں اور اکبر کی پالیسیوں میں کوئی مماثلت دیکھ سکے۔ خلافت کی تاریخ 1922 میں اس وقت ختم ہو گئی جب ترکی کے سلطان کو معزول کر دیا گیا۔ صفحہ 170۔ 1926 میں مسلم لیگ اور کانگریس نے ایک آئین کا مسودہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا جو بھارت پر سائمن کمیشن کی تعیناتی کے ذریعے ڈھائے گئے ذلت امیز سلوک کا جواب تھا۔ صفحہ 170۔ موجودہ مارشل لا حکومت نے اسلامی نظام حکومت کو دیانتداری سے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جیسا کہ قائد اعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا۔ صفحہ 207۔ 27 جولائی 1947 پاکستان ریاست نے اپنی پیدائش کا اعلان کیا۔ صفحہ 211۔ 19 جولائی 1947 دو آزاد ڈومین وجود میں آئیں۔ صفحہ 212۔ صوبہ سرحد کو شمال مغربی صوبہ کہا گیا۔ صفحہ 212۔ یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا جو 1 مارچ 1970 کو ڈھاکہ میں ہونا تھا۔ صفحہ 214۔ کیا وہ اسلامی نظام جو جنرل ضیاء الحق نے نافذ کیا یہ وہی نظام تھا جس کا وعدہ قائد اعظم نے قوم سے کیا تھا؟ کیا جناح کے کسی خطاب یا تحریر سے اس بات کی تائید کی جا سکتی ہے؟ اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ ضیاء کا اسلام جناح کا مقصد تھا تو کیا بانی پاکستان یہ چاہتے تھے کہ یہ مقصد ایک فوجی حکمران کے ذریعے لوگوں پر زبردستی مسلط کیا جائے جس نے اقتدار پر قبضہ کیا اور جس کے اقدامات کو کوئی قانونی یا اخلاقی جواز حاصل نہیں تھا؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تنقید جس نے ایوب خان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کو مؤثر انقلاب کے اصول پر جائز قرار دیا تھا، وہ بھی اس بات کو نظر انداز کرتی ہے کہ ملک کی سیاسی ثقافت اور عدالتوں میں کام کرنے والی قوتوں کا توازن بدل رہا ہے۔ صفحہ 221۔ یہ جنرل یحییٰ خان کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی تقسیم کی صدارت کی جس میں ان کی حماقت کا نمایاں کردار تھا۔ بھارت کے ساتھ 1971 کی تباہ کن جنگ کے بعد ان کی رسوا کن برطرفی نے پیپل پارٹی کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کی۔ صفحہ 222۔ بھٹو نے 1977 کے انتخابات میں ایک آمر ہونے کا ثبوت دیا۔ سلگتی ہوئی بے چینی نے 1970 کے عام انتخابات میں ایک زبردست عوامی احتجاج کا روپ دھارا جس نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا کے نفاذ کی راہ ہموار کی۔ صفحہ 223۔ اس مارشل لا کو سیاسی جماعت اور حزب اختلاف کے درمیان تصادم کا سنگین نتیجہ قرار دیا گیا جس نے ملک کو خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچایا تھا۔ صفحہ 223۔ کیا ملک کی سیاسی ثقافت سپریم کورٹ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہر فوجی بغاوت کو جائز قرار دے اور ایک آئینی حکومت کا تختہ الٹنے کی توثیق کرے؟
1971 کے ٹوٹنے اور 1970 کے ضیاء الحق کے اقتدار پر قبضے کے بارے میں مزید تفصیل آپ چیپٹر 2 میں دیکھ سکتے ہیں۔ علاقائی زبانیں جیسا کہ پنجابی، پشتو، سندھی اور بلوچی انہی ثقافتی عوامل اور نظریات کی پیداوار ہیں جنہوں نے اردو کو وجود بخشا۔ اس سے پاکستان کی ثقافتی وحدت بڑی حد تک یقینی ہوتی ہے اگر ہم ثقافت کو، زبان اور جذبات کو یکسانیت سے تعبیر نہ کریں۔ صفحہ 226۔ اردو پورے ملک میں سمجھی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ برصغیر کے رابطے کی زبان تھی اور شاید اب بھی بھارت میں ایسا ہی کردار ادا کر رہی ہو۔ اردو کے بعد پنجابی پورے ملک میں سب سے زیادہ سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ صفحہ 227۔ پاکستان میں کئی کھیل اور کھیلے جاتے ہیں جو ہماری ثقافت کی شناخت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کھیلوں میں کشتی، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، اسکواش اور کبڈی شامل ہیں۔ صفحہ 228۔ 1981 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں پنجابی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، جبکہ اردو صرف 7.60 یعنی 7.8% تقریباً لوگوں کی زبان ہے۔ کرکٹ اور فٹ بال ہماری ثقافتی تشخص کی کس طرح عکاسی کرتے ہیں؟ ہم نے یہ دونوں کھیل برطانویوں سے سیکھے اور ان سے مستعار لیے۔ اسی منطق کے تحت انگریزی زبان اور مغربی لباس بھی ہمارے ثقافتی تشخیص کی عکاسی کرتے ہوں گے۔ کیا یہ درست ہے؟ دیگر نکات کے لیے چیپٹر 2 دیکھیں۔ ایک مکمل باب صفحہ 80 سے 88 تک سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک سے متعلق ہے اور دیگر ابواب میں بھی ان کا حوالہ دیا گیا، لیکن بنگال کے کردار کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، چاہے وہ قوم پرستی ہو یا تحریک پاکستان۔ اب ہم ڈگری لیول کی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے فیصلہ کیا کہ مطالعہ پاکستان کے نام سے ایک کورس ترتیب دیا جائے اور اسے تمام کالجوں، آرٹس، سائنس، قانون، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، میڈیسن وغیرہ میں پڑھایا جائے، اور کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اس وقت تک اپنی ڈگری کا امتحان پاس نہیں کرے گی یا کرے گا جب تک وہ اس کورس کا امتحان نہ دے اور کامیاب نہ ہو جائے۔ اس کورس کے لیے خاص نصابی کتاب کئی کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کی مشترکہ کوششوں سے تیار کی گئی، جن میں وزارت تعلیم، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور چند دیگر سرکاری ادارے شامل تھے۔ کتاب کے چیپٹرز درج ذیل ہیں۔ پاکستان کا نظریہ، پاکستان کی زمین، بر صغیر میں مسلم سوسائٹی کی تشکیل اور ارتقاء، تحریک پاکستان، پاکستان کے لیے جد و جہد، تحریک پاکستان میں علماء، مذہبی رہنما، لکھاری، صحافی، طلباء اور خواتین کا کردار، پاکستان کا قیام، پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی کوششیں، پاکستان اور اسلامی دنیا۔ اس کتاب میں موجود تاریخی علم درج ذیل بیانات اور دعووں سے ظاہر ہوتا ہے۔ انگریز اپنی طاقت اور دولت پر بے حد فخر کرتے تھے اور ان کی نسلی تکبر بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر ہتھیار استعمال کیا، لکھنے اور بولنے پر پابندیاں لگائیں، انہیں ملازمت کے حقوق سے محروم کیا اور انہیں تعلیمی طور پر پسماندہ رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مختصراً اپنی حکومت کے دوران انگریزوں نے مسلمانوں کو ستیلا بچہ سمجھا۔ صفحہ 8۔ یہ ایک بہت بڑی مبالغہ رہی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان دیگر ہندوستانیوں کے ساتھ انگریزوں کے تحت آزاد تھے اور جو چاہیں لکھیں اور بولیں، اس کے مقابلے میں جو 1947 سے اب تک پاکستانی اپنی حکومتوں کے تحت رہے ہیں۔ انگریزوں نے ایم اے یو کالج، علی گڑھ اور آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو کہ سر سید احمد خان نے قائم کی، اس کے لیے بہت مدد اور سرپرستی فراہم کی۔ بنگال میں کلکتہ محمدن لٹریری سوسائٹی کو سرکاری مدد اور تعاون ملا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی دل سے برطانوی حکومت کو قبول نہیں کیا۔ صفحہ 9۔ واقعی پھر انہوں نے کس طرح خود کو تقریباً 200 سال تک اس حکومت کے تحت رہنے پر آمادہ کیا، اور ان کے کچھ رہنماؤں اور حکمرانوں نے دوسرے مسلم بادشاہتوں اور ریاستوں کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی کی، اور کچھ غیر معمولی قوتوں کے علاوہ جیسا کہ بغاوت کے بعد کی دہائی اور خلافت تحریک کے سال وہ خوشی سے رہتے رہے اور حکومت کے ساتھ خوش دلی سے تعاون کرتے رہے۔ در حقیقت وفاداری نے مسلم سیاست میں گہری جڑیں پکڑ رکھی تھی، خاص طور پر مسلم لیگ میں۔ ایک متوازن مورخ کو ان تاریخی حقائق کو قبول کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ 1906 سے 1947 تک مسلم لیگ کے رہنماؤں کی بڑی اکثریت بنگال یونائیٹڈ پارٹی، مختلف سندھ مسلم جماعتیں، پنجاب یونینسٹ پارٹی اور یقیناً تمام مسلم گروپس، نواب، سر، خان، بہادر، تلقدار، زمیندار، پینشنز، درباری، بمبئی مدارس اور کلکتہ کے بڑے کاروباری شخصیات اور اعلیٰ شہری و پیشہ ور افراد جن کے حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات پر مشتمل تھے، وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے مسلم ارکان، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے مسلم مندوبین، مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹیوں کے اراکین اور آل انڈیا مسلم کانفرنس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین میں عوامی نمائندے بہت کم تھے۔ اقبال نے ملکہ وکٹوریہ کی موت پر ایک مدیح نظم لکھی اور 1914 سے 1918 کی جنگ میں بھرتی کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ پنجاب کے زبردست گورنر سر مائیکل اور ڈائیور کی تعریف میں نظم لکھی اور آخر میں انہیں سر کا خطاب ملا۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان نے مجاہدین کے خلاف کھل کر موقف اختیار کیا۔
حتیٰ کہ ندوۃ العلماء کے معزز علماء نے اپنے دارالعلوم کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ایسی مدح سرائی کی کہ سرکاری کارروائیوں کے قارئین یہ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ چرچ آف انگلینڈ کے عہدیدار تھے نہ کہ اسلام کے علماء۔ آغا خان برطانوی سلطنت کے بہت بڑے دوست تھے اور انہوں نے اپنی محبت اور وابستگی کا کھل کر اظہار کیا۔ ان جیسے کئی مسلم عوامی زندگی میں موجود تھے۔ وفاداری کا کھیل مسلم سیاست میں اتنا وسیع تھا کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کے اصل ذرائع اسے واضح کرتے ہیں، معاصر اخبارات اس کی عوامی جھلکیاں شائع کرتے ہیں، کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، اسکالر اس سے آگاہ ہیں۔ یہ صرف حکومت اور اس کے نوکر ہیں جو شتر مرغ کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ زیادہ اہم نہ ہوتا اگر حکومت جھوٹ نہ بول رہی ہوتی اور سچائی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتی۔ یہ ملک ایک مسلم ملک ہے اور ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اور یہ نظریہ مسلمانوں کا اسلامی مذہب ہے۔ یہ پاکستان کے نظریے کو عام طور پر سمجھے جانے والا مطلب ہے۔ صفحہ 16۔ ایون ایک نا سمجھ شخص بھی اس سے زیادہ بے معنی جملہ نہیں لکھ سکتا تھا۔ نظریہ برابر ہے اسلام کے، پھر خود کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کا نظریہ مسلمانوں کا اسلامی مذہب ہے۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اسلام کے علاوہ بھی کسی اور مذہب پر عمل پیرا ہیں۔ جن افراد کو پاکستان کے نظریے کے بانیوں میں شامل کیا گیا ان میں مولانا محمود الحسن، مولانا ابو اللہ مودودی، یہاں تک ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ مسلم لیگ کے مخالف تھے اور مودودی پاکستان کے قیام کے بھی خلاف تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی بیداری کے باب میں صرف شاہ ولی اللہ، دیوبند مدرسہ، علی گڑھ یونیورسٹی، ندوۃ العلماء، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی اور انجمن حمایت اسلام لاہور تک محدود کیا گیا۔ بنگال کا کوئی فرد یا ادارہ اس میں ذکر نہیں کیا گیا۔ لکھنؤ معاہدے کو مسلم لیگ کی فتح کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ بنگال اور پنجاب کے مسلمانوں کو اپنے صوبوں میں حکمرانی کا حق کھو دینا پڑا۔ یہ مولانا محمد علی جوہر تھے جنہوں نے 1 جنوری 1929 کو دہلی میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس منعقد کی۔ صفحہ 99۔ اس کی کریکشن کے لیے آپ چیپٹر 2 دیکھیں۔ 1937 کے انتخابات کے بعد مسلم اکثریتی صوبوں میں مقامی مسلم رہنماؤں نے اپنے مفادات کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر صوبائی پارٹیاں بنائیں۔ صفحہ 109۔ یہ کام ہوا۔ کن پارٹیوں کا اس طرح قیام ہوا؟ کتاب میں کسی بھی معلومات کی عدم موجودگی کے باعث اس پر تبصرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یونینسٹ پارٹی 1924 میں قائم کی گئی تھی۔ یہ بڑی زمینوں کے مالکان کی پارٹی تھی۔ اس نے صوبے میں نفرت کا ایک ماحول پیدا کیا جو پاکستان کے قیام تک جاری رہا۔ صفحہ 119۔ یہ بڑی زمینوں کے مالکان کی پارٹی نہیں تھی۔ اس کے بانیوں اور سرکردہ شخصیات میں اقبال، شیخ عبد القادر، محمد ظفر اللہ خان، میاں فضل حسین اور میاں عبد الحائط شامل تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا، نہ ہی بڑا نہ ہی چھوٹا۔ پارٹی نے کس کے خلاف اور ان کے درمیان نفرت پیدا کی؟ برطانوی حکومت کے خلاف نہیں، جن کی یہ خدمت کرتی رہی، نہ ہی ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف جو اس کا حصہ تھے، نہیں، مسلم لیگ کے خلاف جو اسے دعوت دیتی رہی اور اس کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، عوام کے خلاف نہیں جنہوں نے اس کے لیے ووٹ دیا۔ یہ بیان ویسے ہی ہے جیسے ہے اور بالکل بے بنیاد ہے۔ اپریل 1941 میں مدارس میں منعقد آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں ترمیم کی تاکہ اب اس کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا قیام تھا۔ صفحہ 141۔ اگر مسلم لیگ نے مدارس سے اجلاس میں لاہور قرارداد کو اپنے آئین میں شامل کیا جیسا کہ اس نے واقعی کیا تو مقصد ایک الگ مملکت کے قیام کے طور پر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ایسی کوئی بات قرارداد میں شامل نہیں تھی۔ چودھری رحمت علی بنیادی طور پر ایک ادیب اور صحافی تھے۔ صفحہ 184۔ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی ادب تخلیق نہیں کیا، نہ ہی کسی اخبار یا جریدے میں کام کیا یا ادارت کی۔ وہ ایک سیاسی مفکر اور پمفلٹ نویس تھے۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلو قابل رشک نہیں ہے۔ اس نے سیاسی استحکام حاصل نہیں کیا اور اب تک پارلیمانی نظام، صدارتی نظام اور فوجی حکومت کے تجربات کے باوجود ہم بصیرت قوم اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ ایک نظریاتی ریاست جیسے پاکستان کے لیے کون سا نظام موزوں ہے۔ ہم نے ابھی تک اس سیاسی نظام کا فیصلہ نہیں کیا جو ہمیں اسلامی شریعت اور اسلامی طرز زندگی کے نفاذ میں مدد دے سکے، لیکن یہ بات تسلی بخش ہے کہ ملک کے تمام طبقات اپنے اختلافات کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور اس لیے اسے اسلامی نظام کا قلعہ بن کر رہنا چاہیے۔ صفحہ 247 اور 48۔ 1956 کا آئین بھی ابھی نافذ نہیں ہوا تھا کہ ملک کی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس موقع پر اکتوبر 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا اور انتظامیہ کو بدنظمی سے بچایا۔ صفحہ 259۔ ایوب خان نے ملک کو جمہوریت سے بچایا اور دور رکھا، نہ کہ بدنظمی سے۔ 1969 میں ملک میں ہنگامے اور سیاسی بدنظمی کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی۔ صفحہ 260۔
دسمبر 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں اپنے 4 نکاتی پروگرام کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 87 نشستیں حاصل کی اور عوامی لیگ نے 167 نشستیں جیتیں۔ مشرقی پاکستان کی پاکستان سے علیحدگی کی تحریک کو طاقتور حمایت ملی جب بھارتی فوج نے مکتی بانی کی مدد کے بہانے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستانی فوج کو ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ صفحہ 261۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے میں ناکام رہی، صوبوں کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کیا اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں محرومی کا احساس پیدا ہو گیا۔ ان وجوہات کی بنا پر 1970 میں ایک تحریک کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہو گئی۔ کتاب میں بھٹو کا کہیں ذکر نہیں۔ 1977 کی حکومت مخالف تحریک ان وجوہات کی بنا پر شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کے طور پر شروع ہوئی تھی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جنرل ضیاء الحق تھے۔ مارچ 1977 میں تمام حزب اختلاف کی جماعتیں ایک ساتھ آئیں اور نظام مصطفیٰ کو اپنا انتخابی منشور اپنایا۔ انتخابی مہم کے دوران ایمان کے جذبے کے بیدار ہونے کی وجہ سے بعد میں حزب اختلاف کی جانب سے شروع کی گئی تحریک ایک انقلابی تحریک بن گئی۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ یہ حکومت کے خلاف محض ایک سیاسی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے پاکستانی عوام نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے ہر لحاظ سے اور دل سے حزب اختلاف کے انتخابی پروگرام یعنی نظام مصطفیٰ کو قبول کر لیا ہے اور کسی بھی صورت اس تحریک کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صفحہ 264 اور 65۔ 5 جولائی 1970 کو مارشل لا کے نفاذ کی شکل میں آنے والی تبدیلی بظاہر ایک سیاسی واقعہ ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک اسلامی انقلاب کا نقطہ آغاز تھا۔ صفحہ 265۔ ایک آئین کے تحت غداری اور اختیارات کی غصب کو اسلامی انقلاب کا نقطہ آغاز کہنا نہ تو سیاسی ہے اور نہ ہی اخلاقی۔ مطالعہ پاکستان لازمی برائے ڈگری کلاسز۔ ہندوستان کے مسلم حکام نے اسے برطانویوں کی طرح ایک کالونی نہیں بنایا۔ صفحہ 70۔ یہاں کلونیلزم اور امپیریلزم کے استعمال کی تفصیلات پر گفتگو کرنا طلباء اور نصاب لکھنے والوں کے فہم سے باہر ہے، مگر عام بول چال میں یہ دونوں اصطلاحات مترادف سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم حکام غیر ملکی تھے، انہوں نے طاقت کے زور پر ہندوستان پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا اور مقامی آبادی پر حکومت کی۔ مقامی عوام کبھی کبھار غیر ملکی حکام کے خلاف لڑتے تھے مگر اکثر اپنے مفاد میں ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ان کی زبان فارسی سیکھتے، ان کی انتظامیہ میں خدمات انجام دیتے تھے۔ اب میری آخری 2 جملوں میں مسلمان کی جگہ برطانوی اور فارسی کی جگہ انگریزی پڑھیں تو مسلم حکمرانی اور برطانوی حکمرانی کے درمیان مماثلت واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ حقیقت بھی شامل کریں کہ دونوں نوآبادیاتی یعنی کالونی حکام کے مطابق مذاہب فتح شدہ ہندوستانیوں کے عقیدے سے مختلف تھے۔ مزید یہ کہ دونوں نے تبدیلی مذہب کی کوشش کی، پہلے نے صوفیوں، مادی ترقی کے لالچ، مساوی سماجی حیثیت کے نظریاتی کشش، حکمران طبقے میں شمار ہونے کے نفسیاتی خوف اور بعض اوقات کے جبر کے ذریعے یہ کام کیا، جبکہ دوسرے نے مشینوں اور اوپر ذکر کردہ تمام دیگر عوامل کے ذریعے۔ مسلم حکام کو زیادہ وفاداریاں حاصل ہوئیں کیونکہ ان کی حکمرانی کا دورانیہ برطانویوں سے زیادہ طویل تھا۔ دونوں صورتوں میں ہندو سماج کے نچلے طبقے نے ریاستی مذہب کو اپنایا، ہندوؤں نے ان کے حملوں کا سامنا کیا۔ افغان اور مغل دور میں ہندو مسلم جنگیں اور ہندو بغاوتیں بھرپور تھیں۔ 19ویں صدی میں جنوبی اور مغربی ہندوستان میں کچھ ہندو عیسائی فساد بھی ہوئے مگر اس لیے نہیں پھیل پائے کیونکہ عیسائیوں کی تعداد بہت کم تھی جو کہ ایک پریشانی کا سبب بن سکیں۔ برطانوی حکام نے مذہبی غیر جانبداری کی پالیسی کا اعلان کیا اور عیسائی ہندوستان نے حکمران کے مذہب کا اشتراک کیا، لیکن ہندو مسلم فساد جاری رہے اور بڑھتے گئے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور بغیر سرکاری تحفظ کے وہ آسان نشانہ بنے۔ ہندوؤں نے دونوں نوآبادیاتی طاقتوں سے یکساں طور پر نفرت کی، ان کے لیے دونوں ہی ملچوں کی حیثیت رکھتے تھے یعنی مذہبی یا طقسی طور پر ناپاک، ظالم، غیر ملکی، بے رحم حملہ آور، ان کے ملک کے لوٹنے والے، ظالم حکام اس لیے غیر خوش آئند دخل اندازی کرنے والے تھے۔ یہ دونوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ رویہ بالکل قدرتی تھا۔ ان تمام پہلوؤں میں مسلم اور برطانوی حکمرانی ایک ہی طبقے میں آتی ہے، لیکن ایک اہم فرق تھا، مسلمانوں نے ہندوستان کو اپنا گھر بنایا جبکہ برطانویوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس فیصلے میں 5 عوامل کار فرما تھے: آب و ہوا، جغرافیہ، تاریخ، حجم اور تعداد۔ برطانویوں نے ہندوستان کو مستقل طور پر رہنے کے لیے بہت گرم پایا۔ اگر ہندوستان ایک صحت مند جگہ ہوتی تو وہ اسے ایک اور کینیڈا بنانے پر غور کر سکتے تھے۔ جغرافیہ مسلمانوں کے حق میں تھا، وہ ایسے مہلک یا قریب کے ممالک سے آئے تھے جن کی آب و ہوا زیادہ تر ہندوستان کے بیشتر علاقوں سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی، انہیں یہاں رہنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ تاریخ بھی ان کے حق میں تھی،
کئی صدیوں سے غیر ملکی حملہ آور ہندوستانی سرزمین پر آتے رہے ہیں اور مختلف سائز کے نشانات چھوڑتے رہے ہیں، جیسا کہ یونانی اور ہند۔ ان میں سے کچھ پیچھے نہیں ہٹے، جیسے آریائی۔ اگر وسطی ایشیا کے لوگ مستقل رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ محض ایک پہلے سے موجود مرکب میں ایک اور جزو شامل کرتے ہیں۔ ہندوستان کا بڑا حجم برطانیہ کی نو آبادیاتی صلاحیت سے باہر تھا۔ چاہے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ سے کتنے ہی لوگ ہندوستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کرتے، وہ ہمیشہ لاکھوں کی تعداد میں رہنے والوں میں ایک چھوٹی سی جماعت ہی رہتے۔ یہی معاملہ عددی لحاظ سے بھی تھا۔ جبکہ برطانوی ایک بے شمار تعداد میں سب کانٹیننٹ میں ایک ناقابل ذکر اقلیت ہوں گے، مسلمان ایک قابل احترام اقلیت بناتے تھے، جو ملک پر حکمرانی تو نہیں کر سکتے تھے مگر پھر بھی فیصلہ سازی میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تھے۔ لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مسلم حکام نے ہندوستان کو ایک نو آبادی بنا دیا۔ وہ ایک نئے ملک میں آباد تھے، اپنے درمیان ایک الگ کمیونٹی بناتے ہوئے اور اپنی سابقہ مادر وطن کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، جیسا کہ تزکیہ بابری اور ہمایوں کی یادداشتیں، گلبدہ بیگم کی یادداشتیں، تزکیہ جہانگیری میں آتا ہے۔ یہی تو ایک نو آبادی کا مطلب ہے۔ مزید یہ کہ غیر ملکی حکومتی طبقہ مقامی عیسائیوں کے ساتھ مل گیا، انہیں اعلیٰ عہدوں پر بھرتی نہیں کیا، ان سے شادی کرنے سے انکار کیا اور عام طور پر انہیں حقارت سے دیکھا۔ یہ کوئی اتفاق یا حادثہ نہیں ہے کہ اورنگزیب کے دور تک زیادہ تر منصبدار غیر ملکی نسل کے تھے۔ 500 سال کی مسلسل حکمرانی کے اختتام پر صرف چند مقامی مسلمانوں نے اعلیٰ عہدوں پر پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہاں میں جدید مسلم ہندوستان اور پاکستان کی سماجی تاریخ کے حوالے سے ایک دلچسپ حاشیہ شامل کرتا ہوں۔ تقریباً ہر اہم مسلمان نے اپنی خودنوشت یادداشتوں، ڈائریوں اور حیات نامے میں یہ دعویٰ کیا ہے اور آج بھی کرتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد یمن، حجاز، وسطی ایشیا، ایران، غزنی یا کسی دوسرے غیر ملکی علاقے سے آئے ہیں۔ اکثر یہ دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ اس حساب سے مقامی عیسائیوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے۔ دراصل یہ افغان اور مغل خصوصیت کا نتیجہ اور تصدیق ہے۔ یہ ایک اعلانیہ یا اکھڑنے کا اعلان ہے ان سرزمین سے جس پر یہ لوگ صدیوں سے رہتے آئے ہیں اور ممکنہ طور پر وہیں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں تاریخ کا آغاز ہوا۔ اگر تمام وسطی، قریشی، صدیقی، حسنی، خان، سید، بخاری، غزنوی، فاطمی، زیدی، مشد، فاروقی وغیرہ وغیرہ کی غیر ملکی نسلیں ہیں اور ان کے آباء و اجداد حملہ آور فوج کے ساتھ آئے یا ان کا پیچھا کیا، تو پھر یہ دعویٰ کیا کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے کہ اسلام ہندوستان میں وسیع پیمانے پر پھیلا؟ کیا ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ مقامی عیسائی، جن کی تعداد بے شمار ہونی چاہیے، سب بے وقوف اور دنیا کے بدقسمت لوگ تھے؟ طویل صدیوں میں کوئی رہنما، مفکر یا عالم پیدا کرنے کی اہلیت کے بغیر